ہڈیوں سے استعانہ کرو، عظام، لیکن عظام عظم کی جو ہے ہڈی، لیکن چونکہ کتاب کے وزن پر ہے اور کتاب مفرد ہے تو یہ عظام سب چیزیں میں ہے، لیکن اس کے ساتھ معاملے جو کیا گیا وہ مفرد والا کیا، مفرد مذکر والا، اس وجہ سے آگے ضمیر کی نبی نے لوٹایا حدیث میں فَإِنَّهُ ذَاتُ إِخْوَانِكُمْ، بعض یہ کہ رسول ہوتا ہے ترمذی کی فَإِنَّهَا، لیکن فَإِنَّهُ ذَاتُ إِخْوَانِكُمْ، اس کی تعبیر یہ بھی کہاں آپ کو مسئلہ سمجھ آئیں گے یہ ہے جیو لمن کرام۔ حتیٰ ابتدائی ہوگا جب وہ بادلیں اٹھا لیتی ہیں، ہوائیں اٹھا لیتی ہیں، صحابہ میں سے خالی قسم کی بادلوں کو تو سچی ہو گیا شرط ادا کر سکنا ہو گرا بلد میت، اب غیر آباد بستی کی طرف ہم جو یہ کہ اس بارش کو چلا لیتے ہیں، بادلوں کو چلا لیتے ہیں گرا بلد میت غیر آباد زمین کی طرف، فانزلنا به الماء، اور پھر اس سے یہ ہے کہ پانی اتارتے ہیں ان بادلوں سے۔ اب دیکھیے مذکر کی ضمیر فاخرجنا به من كل ثمرات، اور ان بادلوں کی بارش کے ذریعے سے اس پانی کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل اور میوے ہم زمین سے نکالتے ہیں۔ جب یہ حال ہے تو جیسے کہ یہ مردہ زمین زندہ ہوگی اور پودا گھاؤں سے نکلے، تو اسی طریقے پر یہ ہے کہ آپ کو بھی وہاں پر حدیث میں آتا ہے ماء الحیات، سمجھ علمیہ کے لیے زمین سے اسی طریقے پر آپ اٹھیں۔ مولانا آپ کو حیرت ہوگی 10-15 سال کبھی بارشیں نہیں ہوتی، یہ زمین کے اندر یہ جو گھاس وغیرہ ہے ان کا بیج ہوتا ہے، اب 10 سال تک شدید گرمیوں میں وہ بیج تو سڑ جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے کہاں، لیکن آپ دیکھیں کہ الحمدللہ کیا ہے، کوئی ہر قسم کی گھاس ہے، ہر قسم کے پودے ہیں، جیسے بارش آ گئی تو پھر یہ کہ چند دن میں وہ پودے ہو گئے، یہ بیج اتنے زمانے سے کیسے محفوظ تھا، تو آپ کی ذرات جس طرح میں ہوگی اسی زمین سے اللہ آپ کو اسی طرح ملا ہے۔ اللہ پاک نے یہ مسئلہ کسی طرح بارش سے اور اسی طرح یہ کہ درختوں سے اور پودوں سے اس مسئلے کو سمجھایا، یعنی باس بادل موت کی بادلوں کی سرد ہے۔ نخرج الموتى اخراجا کائنا كذلك، مردوں کو بھی اسی طرح زندہ کریں گے جیسے کہ اس بیج سے، اور اس طریقے پر یہ کہ اس مردہ زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یہ تعلیم کا ترجمہ اس میں کرو، یہ کام کا سبب ہے۔ لیکن البتہ میں نے آپ سے عرض کیا قرآن کی رحمت ہے، بارش کی رحمت ہے، محمد رسول اللہ کی رحمت ہے، اور اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ جیسے کہ بارش وہ اللہ کو بڑا کرے مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، تو آپ لوگ علماء کرام قرآن جب لوگوں کو سنائیں گے لوگوں کی مردہ دل انشاءاللہ زندہ ہو، قرآن سنائیں۔ مولانا میرا تو غلط بھی گیا ہے، لیکن بعض جگہوں میں میرا صحیح ہو کہ قرآن پڑھتا ہوں، خدا لوگ ہوتے میری اپنی حالت میں خراب ہو جاتی، مجھے کئی لوگوں نے خدا کا واسطہ دیا کہ قرآن پڑھ کر کے ترجمہ کرو، یہ جو فضول باتیں جو آپ کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دو، سمجھے جہاں پر یہ قرآن معمول، لیکن مجھ سے برداشت ہوتا نہیں، برداشت نہیں ہوتا، اور بس بالکل توجہ سے قرآن کا اپنا مسئلہ ہے، ہماری جنہ قبیل اس بارے میں اگر آپ ناراض ہوں، سندھ کے علماء موسم تقریروں میں قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، سمجھیے میں، اور ہندوستانی بہت قرآن سے دور ہے، ان کو اردو ایسی ہوتی ہے کہ بس وہ یہ آگے پنجاب کی منڈیا ہے، اور پٹھان بھی اس میں بھی اس طرح نہیں ہوتا، سندھی جو خطیب ہوتے تھے وہ ماشاءاللہ بس بات پہ یہ قرآن کیا ہے اس کا اپنا ہی ذائقہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کتنے پیسہ نہیں چلا گیا، پیسہ محمد صلی تعلیم قرآن یہ کیا ہے تو سارے ہندوستان تھے، اور ختم بخاری کو یہ کرانا تھا، مجھے لوگوں نے اس سے سنایا تھا، مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، قرآن پاک کی یہ کہ اندھے اور یہ کہ پورے قسم کی آنکھوں کو بینا بنا دیتا ہے، اور یہ جن دنوں کے اندر مردہ دنوں کو قرآن پاک زندہ کر دیتا ہے، تو احیانا بھی آدم ہوتے ہیں، پھر بارش کے ذریعے سے زمین کو آباد کر دیتے ہیں، یہاں دل آباد ہو جاتے ہیں،
پھر آپ کو پتا ہے کہ کوئی سخت چیز جیسی چنے کی دال ہے، اس کو اگر آپ رکھیں گے اس میں چنے کی دال ہے کوئی چیز پانی میں وہ نرم ہو جائے گا. سمجھے؟ پانی رحمت ہے، بارش رحمت ہے. تو قرآن سے بھی ترین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، لوگوں کے دل بھی قرآن سے نرم ہے. اور پانی کا کام ہے کہ آگ کو بجھا دیتا ہے، قرآن کی جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. قرآن کی انشاءاللہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. ساتھ ہی اس کے اہتمام کرنے کو سمجھے کہ فأخرجنا من كل ثمرة نخرج الموتى من القبور، قبروں سے موتوں کو نکالیں گے اور ان کو زندہ کریں گے. اخراج کائنا كذلك، اس طرح جیسے کہ یہ پودے یہ نکل جاتے لعلکم تذکرون. اب اس کے بعد معنی بنانے کے اعتبار سے دو قسم کے لوگ ہیں. البلد الطیب پاکیزہ شہر، پاکیزہ شہر پاکیزہ زمین، پاکیزہ زمین مبتدا یخرج نباتہ، اس کے پودے تو نکل جاتے ہیں باذن ربی، اللہ کے حکم سے. کیونکہ میں اس کی خبر بن گیا تو وہ اللہ کے حکم سے پاکیزہ زمین سے پودا نکلتا ہے. اور دوسری زمین والبلد الذی خبث، اور وہ شہر اور وہ زمین جو کہ یہ کہ ناکارہ اور بنجر قسم کی زمین ہے، خبیث قسم کی بنجر قسم کی زمین ہے. تو لا یخرج الا نکدا، نہیں نکلتا اس سے مگر بیکار قسم کو کوئی فصل، بیکار اور ناقص کو نکلے گا تو بیکار قسم. اسی طرح اپنے سینوں کو آپ البلد الطیب بنا دو اور یہ قرآن جو بول میں آئے گا تو وہ خباثت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. صدق الآیات التي تدل على وحدانیتنا، جو آیتیں ہماری وحدانیت پر دلالت کرتی ہم ان کو پھیر کر کے بیان کرتے ہیں. تصدیقاً کائنا كذلك، اس طریقے پر لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتے ہیں. یہ مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد اب آج کا سبق آپ کا ہے. اب آج کا سبق یہ ہے کہ مولانا آپ سے میں نے عرض کیا تھا سبحان اللہ انبیاء کی 3 ادوار ہیں. سوالات انبیاء کو علماء نے 3 جگہوں پر تقسیم کیا. آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک. یہ ان حضرات کی فضائل اور مناقب بیان کریں گے مسائل شریعت، لیکن کسی سے کوئی ٹکر نہیں. منکر پر سخت بات نہیں کریں گے، منکر پر سخت بات نہیں کریں گے. یہ انبیاء، یہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام، ان کا دور ختم ہو گیا. یہ جان ابھی سے دوسرا دور شروع ہو رہا ہے. سمجھ رہی ہیں کہ یہ دوسرا دور جو نوح علیہ السلام آپ دیکھ رہے ہیں لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یہ دوسرا دور نوح علیہ السلام سے لے کر کے پیارے موسیٰ علیہ السلام تک یہ دوسرا دور ہے. اور یہ حضرات یہ مسائل بھی بیان کریں گے اور منکرات پر لوگ کو ٹوکیں گے، یعنی جہاد لسانی، جہاد میں لسان کریں گے. یہ دوسرا دور ہے. یہ دور جا کر کے نبی پاک میں ختم ہو جائے گا. یہ 8واں ابھی آخر میں چل رہا ہے، نبی میں جا کر کے ختم ہو جائے گا. نبی کا ایک صفحہ آ جائے گا، نبی پاک کا ایک صفحہ. یہ دور ختم ہو جائے گا. اس کے بعد پھر اس پر کچھ تبصرے، 4-5 قسم کے تبصرے، اور تبصروں کی بات کی ہے کہ پھر تیسرا دور شروع ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا، جہاد لسانی کے اور جہاد سنانی کے، تیر اور تلوار، جہاد باللسان، جہاد بالسنان. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لے کر کے آگے جا کر کے آدھا پارہ تک وہ چلے گا. اور آدھا پارہ کے بعد پھر یہ جو تیسرا دور ہے، اس تیسرے دور کا آخری نبی محمد رسول اللہ ہے، اس کا سلسلہ چلے گا اور یہ سورت جا کر کے ختم ہو جائے گی. خلاصہ یہ نکلا کہ ایک دور تو آپ کا پورا ہو. آپ کو یاد ہوگا کل پرسوں ہم نے آدم علیہ السلام کا حصہ پڑھا، تو دور عمر سے ابھی ہم فارغ ہو گئے. یہ دور ثانی شروع ہو گیا. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یہ دور ثانی نبی پہ جا کر کے ختم ہو جائے گا، نبی پاک میں. اور کچھ تبصرے ہیں، 4-5 تبصرے کہ ماننے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے، انجام کیا ہوتا ہے، اور نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر دور سائنس، وہ طویل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اصل رئیس المجاہدین، سمجھے یہ مولانا عبدالرحمن کا، ان کا بھائی افغانستان میں شہید ہو گیا. شہید ہو گیا تو یہ اللہ کی شان والد اس کی وہ بہادر قسم کی خاتون دیندار ہیں. تو میں نے کہا کہ مولانا عبدالرحمن کو چوری چپکے سے میں نے اطلاع دی کہ آپ کا بھائی شہید ہو گیا، گھر میں جو ہے نا ذرا ہمت سے کام لے لیں. مولانا عبدالرحمن تھوڑا سا روتا رہا اور ظاہر ہے پھر بھی اس نے اپنے اوپر کنٹرول کیا. گھر میں جا کر کے اس کی چھوٹی سی بہن ان کو بتایا، والدہ کو بتایا. تو والدہ نے فوراً غسل بچا کر کے نماز پڑھنا شروع کی. جی یہ نہیں پر ہوا.
نماز پڑھنا میں ادھر سے گھنٹہ پڑھا کرتا ہوں میرے پیارے لوگوں کو بھی جائے گا قوم مسلم قوم کی طرف بتا رہے ہیں قوم اللہ اے میری قوم ترقی کی خلاصہ ہے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو مالکم من الہ غیرہ اللہ کہہ رہا ہے تمہارا معبود نہیں لکم خبر مقدم ہے الہ غیرہ خصوصی پر الہ پر یہ جو ایک من زائد ہے غیر اس کے مہر سے قدم ہے مالکم من الہ غیرہ مقتضى مؤخر خدا کہہ رہا ہے کوئی تمہارا معبود نہیں انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم میں تمہارے لیے ڈر رہا ہوں عذاب یوم عظیم ایک سنگین قسم کی عذاب سے یہ سنگین قسم کا دن یہ سنگین قسم کا عذاب قال الملأ من قومه آپ کی قوم کے سردار نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین ہم آپ کو دیکھتے کائن فی ضلال مبین یہ دوسرا مفعول نرا تھا دو مفعول انا لنراک ہم آپ کو دیکھ رہے فی ضلال مبین آپ سری گمراہی کے اندر ہیں آج علماء خدا کا شکر ادا کرے ہمیں ہر اردو کا پٹا ہر بندہ ہر ذلیل قسم کا جس کی نسب کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے وہ بھی مولویوں کو کہتے ہیں یہ بھی پاگل لوگ اس پر ساتھ خوشی کرے خدا کا شکر ادا کرے مولانا ملا وقت سرکار نہیں ہوتا ملا کا ترجمہ تھا بھرنے کے ملا جب لوگ ملا کا ملا بھرنا مملوک یہ مطلب پانی سے بھرا ہوا ہے لیکن جو لوگ مالدار ہوتے ہیں سردار لوگ بھی مالدار اب ایک آدمی اچھی گاڑی میں جا رہا ہے اچھا سا کپڑا لگا کے اس نے تو میری اور آپ کی آنکھوں کو بھر دیتا ہے اپنے روب سے اپنے کر و فر سے لش پش ٹش اس لیے کہ اچھے اچھے کپڑے والے لوگوں کو اور نخرے والوں کو مالدار کو ہر بندہ دیکھتا ہے ان کی آنکھیں بھرتی سمجھے کیا تھا فخرج علی قوم فی زینتہ اپنے کر و فر کے ساتھ قوم کے سامنے نکلا قال الذين يريدون الحیات الدنیا جو پیسے چاہتے ہیں انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون اے کاش ہمارے پاس ایسی دولت ہوتی دیکھو کیا کر و فر تو یہ سردار لوگ کا انہم یملؤون اعین الناس لوگوں کی آنکھوں کو اپنے کر و فر سے نشفشیت سے اسے بھر دیتے ہیں اس لیے ان کو یہ قصہ اللہ تبارک و تعالی ملا تھا اور ملا کا سامان اور ملا اسی سے لیکن ملا کی معنی کا لفظ ہے ملا اصل میں منلا ملا ہے منلا نون کو نام کر کے لام کو نام کیا ملا اس کا معنی بھی بھرنے کیا ہے اس کا معنی بھرنے کیا ہے ملا کو بھی ملا اس لیے کہتے ہیں وہ بھی علم سے بھرا ہوتا ہے حضرت اقدس ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم آپ کے حنفی محدث بھی ہیں اور عظیم اللہ تعالیٰ کا فقیہ بھی ماشاء اللہ تو اس زمانے کے جو ملا ہوتے تھے وہ علم سے بھرے ہوتے تھے ہم اور اب ٹھٹی سے تھے قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال قال يا قوم ليس في ضلالة میری قوم ضلالت کسی کے یہ تخلیق کے لیے اور قلت مزید قلت پیدا کر رہی ہے اور ویسے بھی نکرت ہے الذی واقعی لیس کا اسم بھی خبر مقدم ہے بھی ثابت ہے لیس بھی ضلالت اے میری قوم اللہ کی قسم کوئی بھی ضلالت نہیں کسی قسم کی بلکہ یہ رسول کائن من رب العالمین یہ اللہ کی طرف سے یہ رسول اور آپ کو یہ کلام اس کی قوم کے سارے لوگ اللہ کو بڑا کرے یہ قوم کے سردار سارے کے سارے کافر تھے سمجھے سردار برخلاف حود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام وہاں اس میں قال الملأ الذین کفروا الفاظ نامی الگ ہے وہ سارے کے سارے کافر نہیں تھے کچھ مومن تھے کچھ کافر تھے اس لیے تعبیر تھوڑا سا آگے الگ نظر آئے گا ابلغکم رسالات ربی میں اللہ کی پیغام آپ کو پہنچا رہا ہوں ظاہر کہ 1000 سال اس نے یہ کہ اللہ کا برکت کیا ہے 50 سال یہ کہ 1000 سے کم 950 برس آپ نے تبلیغ کی اس لیے اس کی جمع سے تعبیر کر دیا رسالت ابلغکم رسالات ربی اللہ کے سارے پیغام میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں وانصر لکم میں تمہارے لیے خیر خواہی کرتا ہوں ایک مبلغ کو اللہ کا پیغام بھی پورا پہنچا دے اور دوسرا یہ کہ وانصر لکم خیر خواہ بھی ہونا چاہیے آپ حضرات امت کی خیر خواہ ہوں وَأَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ لَكُم مِّنَ اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ میں اللہ کی جانب سے جاتا ہوں ماں ان پیغامات کو لا تعلمون جن کو تم نہیں جانتے ہو اللہ کے احکام کو اور توحید کے احکام کو اکذبتمونی کیا تم میری تکذیب کرتے ہو ما اکذبتمونی کیا تم میری تکذیب کرتے ہو وَأَجِبْتُمْ تمہیں اس بات سے تعجب ہے انجاکم من انجا سمجھے
اکذبتم میری تکذیب کرتے ہو. فرماتے ہیں کہ انجاکم من ان واجبتم تمہیں تعجب ہے من انجاکم ذکر کائن من ربکم اللہ کی طرف سے نصیحت تمہارے پاس آ گئی اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی علی لسان رجل منکم تم میں سے ایک آدمی کی زبان پر زبان میری ہے بات خدا کی ہے سبحان اللہ سمجھے. اب آگے تم کیا تمہیں تعجب ہے من انجاکم یہ متعلق ہوگا اب تو مفعول بنا دیں گے لیکن حقیقت میں من انجاکم ذکر کائن من ربکم اللہ کی طرف سے مولوی کا کچھ نہیں ہوتا سب کچھ اللہ کا ہوتا ہے. علی لسان رجل منکم بندہ صرف تمہارا اسی زبان پہ آئے زبان میری بات میرے رب کی ہے. یہ بندہ اس لیے ہے یونذرکم یہ متعلق ہے انجم کے ساتھ آیا اس لیے جان کے ساتھ متعلق جان کے ساتھ متعلق آیا اس لیے کہ یونذرکم تاکہ تمہیں ڈرا دے اللہ کے عذاب سے وَلِتَتَّقُوا الشِّرْكَ تاکہ شرک سے تم لوگ بچو وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم جنتی بن جاؤ اور تم پر رحم ہو. قوم نے دیر نہیں کی فَكَذَّبُوا قوم نے تکذیب کر دی چھٹرا دیا فَأَنجَيْنَاهُ نوح کو ہم نے نجات دی وَالَّذِينَ ثَبَتُوا مَعَهُ وَالَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ جو بھی آپ کے ساتھ تھے فی الفلک کی کشتی میں یہ وَالَّذِينَ ثَبَتُوا مَعَهُ كَانُوا مَعَهُ فی الفلک وہ ثبتوں کے ساتھ ہوتا ہے. اب الذین کہا تھا موصول سے ہوگا انجیناہم تو زمین تو آپ کو بھی نجات دے دی والذین ثبتوا معه جو آپ کے ساتھ تھے فی الفلک اس کے ساتھ انجینا کے ساتھ اس کو متعلق نہیں کر دینا اور انجینا کے ساتھ کرو گے تو ہماری نجات جو ہے کشتی کے اندر ہوگی سمجھے بلکہ جو کشتی میں سوار تھے آپ کے ساتھ ان سب کو نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جنہوں نے ہماری آیت کی تکذیب کر دی ان کو ہم نے غرق کر دیا انہم کانوا قوما عمین یہ اندھی قوم تھی عمینا ان کیا ہے توحید ان دلائل توحید سے اندھے تھے یہ قوم کو اور اما یہ صفت اللہ کو صفت مشبہ کا صیغہ ہے سمجھے یہ صفت بنے گا قوم کے لیے. وارسلنا الى عاد اور یہ دوسرا سمجھے دوسرا دور چل رہا سارا ابھی تک وَإِلَىٰ عَادٍ وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ چونکہ پہلے ارسلنا آیا ہے تو اس وجہ سے حذف کر دیا وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. نبی قوم کا بھائی اس کو کہا جاتا ہے. حضرت نے خود حدیث میں اپنے آپ کو اللہ کو حوالہ کر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہا تو اس پر ہمارے بریلوی حضرات نے وہ سارا کا سارا آسمان سر پہ اٹھایا سمجھ علمیہ کی اللہ اکبر انما المؤمنون انما المؤمنون اخوۃ اب خدا محمد رسول اللہ مومن ہے ہی محمد تو ساری کائنات کی سب سے بڑا مومن ہے سمجھ علمیہ کی انما المؤمنون اخوۃ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون آمن الرسول نبی کو سب سے بڑا مومن ہے. اور دوسری بات اگر آپ سمجھیں وہی اخوۃ میں خبر ہے اور المؤمنون مشتق کا صیغہ ہے اور مشتق پر جب حکم لگتا ہے تو ماخذ اشتقاق اس کے لیے علت معنی یہ ہے کہ مومنوں میں جو اخوت ہے بھائی چارگی ہے وہ اس کا مدار اور اس کی علت ایمان ہے. یہ علت محمد رسول اللہ میں علی وجہ العدم کامل طور پر مکمل موجود ہے. شاہ اسماعیل شہید نے اگر بھائی کہہ دیا بڑے بھائی کا درجہ اس کا ہے محمد رسول اللہ یہ کوئی توہین نہیں اور حق کو کبیر الاخوۃ علی صغیر حق الوالد علی ولدہ جو آپ نے حدیث میں پڑھا بڑا بھائی ابا کی جگہ پہ ہوگا سب کو سنا اس لیے حدیث میں بھی فرمایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور قرآن میں بھی بڑا بھائی چونکہ ابا ہوتا ہے تو اس لیے فرمایا میں تمہارا ابا بھی. النبی علیہ المؤمنین من انفسہم وازواجہم امہات جب آپ کی بیویاں ہماری ماں ہیں تو دوسری کی رات میں وہو اب لہم محمد کو ابا ہے سب کو سبحان مجھے اور آپ کو محمد رسول اللہ ابا مل گیا. عائشہ اور سودا اور حفصہ صفیہ جویریہ یہ ہے یہ کہ اللہ کو برکت ہے ہمیں مائیں مل گئی تو اس لیے کہہ رہا تو مجھے باپ بنانے کی ضرورت بھی نہیں اور دختر فاطمہ جناح کو بھی مجھے ماں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. میری ماں عائشہ ہے سب کو سبحان سمجھ میں خدا کا شکر ادا کر یہ ہمارے میرے لیے پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں زیادہ سخت بات نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں یہ میرے محسنین ہیں میں نے اسے حفظ بھی کیا ہے لیکن زیادہ تر کی وجہ سے اور میں کا بڑا نام خان تھا ہمیں اتنا پیسہ ملتا تھا اور قبیلے کے بچے تم لوگوں کے پاس آئے کچھ بھی نہیں ادھر ہم نعت پڑھتے تھے ہم لوگ سمجھے اور میں سکر میں تھا چھوٹا تو خیر یہ بھی بڑی بات نہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا سورہ یاد کرو ان چیزوں کو یہ ذرا
اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود بدل بنے گئے عطف بیان کرنے کا خاص ہے قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی وحدانیت توحید اللہ کا ترجمہ کرو تو بھی ٹھیک ہے. ما لكم من اله غيره، کوئی تمہارا معبود نہیں اس کے. اتغفرون، کب تک تم غافل رہو گے؟ فلا تتقون اللہ، اللہ سے ڈرو گے نہیں. فلا تتقون الشرک، شرک سے بچو گے نہیں. اتغفرون اتقون لمن قال الملأ الذين كفروا من قومه، آپ کی قوم کے اللہ کو بلا کریں. قال الملأ الذين كفروا من قومه، آپ کی جنہوں نے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا، یہ سارے کے سارے کافر نہیں تھے. سمجھے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے سارے وہ سردار وہ سب کافر. قال الملأ الذين كفروا، جنہوں نے کفر کیا سرداروں نے قوم میں سے کچھ نہیں، سب نے نہیں کیا تھا. اس لیے انا لنراک فی سفاہۃ، ہم آپ پر اللہ کو بلا کرے حماقت میں دیکھتے ہیں. انا لنراک کائنا فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین، اور ہم آپ پر اللہ کو بلا کریں کہ جھوٹے سمجھتے ہیں. آپ اس قسم کی خبریں جو ہمیں سناتے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں. قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، میری قوم مجھے کسی قسم کی کوئی حماقت لائق نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی، میں اللہ کے پیغام آپ کو پہنچا رہا ہوں. وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں. اظہار تفنن کے لیے انصور کو یہاں پر ناصح کہا. سمجھے؟ پورا دین مولانا کیا ہے؟ الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ ولعامۃ المؤمنین ولکتبہ. یہ بخاری کی کتاب الایمان کی آخری حدیث ہے. الدین النصیحۃ، النصیحت مذکر نہیں ہے، دین چونکہ دین مذکر ہے، النصیحت مؤنث نہیں. النصیحت کا تام مبالغہ ہے، اس کو ساتھ ہی سمجھے. عزت دو، عزت دو. بچوں کے پاس بچے آپ قسم اٹھاؤ، آپ بھی تو چونکہ میں اور آپ ہم بھی والدین کے اولاد ہیں، قسم اٹھاؤ والدین میں سے ابا سے زیادہ محبت ہوتی ہے ابا سے؟ بولو بولو، کتنے ابا ہیں کتنے ابا ہیں جو ایسی پٹائی بچے لگاتے ہیں اپنی ماں کی وجہ سے؟ خوب پٹائی لگاتے ہیں ماں. اس کی بنیادی وجہ ہے ماں اپنا کلیجہ نکال کر کے بچوں کو دیتی ہے. ابا تو ڈبا ہے، ابا کیا ہے؟ ڈبا ہے. آپس میں جوڑنا یہ نصیحت کا معنی. ٹکڑوں کو جوڑا، قوم کو جوڑنا، حکمت عملی سے کام سے لیا. اپنا جوڑ قوم کے ساتھ، قوم کا جوڑ اپنے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ ان کو جوڑ دے. یہ مدنی کام ہے. سمجھے میں نصیحت کا معنی ٹکڑوں کو جوڑنا، اور نصیحت کا معنی خیر خواہی کرنا. نصیحت کا معنی خالص شرط پیش کرنا. اللہ کے ساتھ آپ خالص ہوں گے، مخلص ہوں گے، ساتھیوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو قدر دیں. اللہ تعالیٰ یہ ہر نبی جو ہے امین بھی ہوتا ہے، اور امین آپ کے پاس جو علم ہے قرآن یہ سارے امانت ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا توحید کو، اور جتنے بھی احکام ہیں ان کو چھپاؤ نہیں. آپ تو خیانت کر رہے ہیں، آپ خیانت کر رہے ہیں اور احکام کو اللہ کو بتا سنا نہیں رہے، آپ کو خائن ہیں. اور خیانت کی تو اللہ تعالیٰ اللہ کو عملہ کرے گی. کیا ہے وہ بڑوں کو بھی اجازت نہیں دیتا، آپ کو کیا دیں گے؟ وَبَلِغُكُمْ رِسَالَتِهِ، یہ میں نے حساب سے کیا. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ بھی ہوں اور امین بھی ہوں. اَكَذَّبْتُمُونِي، کیا تم میری تکذیب کرتے ہو؟ وَأَعْجَبْتُمْ، تمہیں تعجب ہے. مِنْ أَنْجَامِكُمْ ذِكْرٌ قَائِمٌ مِنْ رَبِّكُمْ، تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے. عَلَىٰ لِسَانِ رَجُلٍ مِنْكُمْ، تم میں سے کسی ایک آدمی کی زبان پر، میری زبان پہ آ گئے بات میرے رب کی. لِيُنذِرَكُمْ، اور وہ بندہ آیا تمہارے پاس خدا کا نبی جان کے ساتھ بتا دے. لِيُنذِرَكُمْ، تمہیں ڈرائے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، یاد رکھو کہ اللہ پاک نے آپ کو خلیفہ بنایا کس کے بعد؟ من بعد ہلاک قوم نوح کے ہلاکت کے بعد. قوم نوح کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اس کے بعد اللہ نے تمہیں ان کا جانشین بنایا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ، یہ اس مفعول بھی بنے گا مولانا، سمجھے؟ یاد رکھو إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ كَائِنِينَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، من بعد ہلاک قوم نوح، قوم نوح کی ہلاکت کے بعد. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اللہ پاک نے تمہارے یہ تخلیق کے اندر اور تمہارے آپ کا بھلا کر یہ کہ تمہارے بدن میں بسطۃ پھیلاؤ پیدا کر دے. اور اللہ کو بھلا کر یا کہ پھر مخلوق کے پوری مخلوق میں اللہ نے تمہارے اندر جو ہے پھیلاؤ پیدا کر دے. یہ مولانا بڑے طاقتور اور اتنے ایک آدمی 70، یہ ایک ذرا ہے، یہ ذرا دیکھ رہے ہیں، یہ ذرا ایک آدمی 70 ذرا کی سب ہو سکتا ہے. ایک آدمی 70 ذراع کا ہو وہ کیا ہوتا؟ آپ تو 4-5 ذراع بھی نہیں بنتے، آپ کا بدن 4-5 ذراع بھی نہیں بنتا. 70 ذراع کا ایک آدمی اور 70 ہاتھ کا ایک آدمی ہو، وہ بندر کیا ہوگا؟ اس کو تو صدر جانا ہے،
زیادہ پہنچ سمجھے. اور اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو اس کو بند کرو. مخلوق کے اندر یا تمہاری تخلیق میں اللہ پاک نے مقصد پیدا کر. اس لیے ہمارے ساتھی ایک عالم دین بہت بڑے محقق کے ماشاءاللہ اس نے کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم نے عمران خان کا انتخاب آنکھیں بند کر کے نہیں کیا. بے سب طالب کو بے سر مطلوب اور بے سب طالب کو بے سر مطلوب ما قدرنا ما قدر علماء حق قدره ظالموں نے علماء کو پہچانا نہیں. فذکروا اللہ کی نعمتیں اپنے پر یاد رکھو لعلکم تفلحون کہ تم کامیاب ہو جاؤ. قالوا انہوں نے کہا کہ اجئتنا آپ ہمارے پاس آئے لنعبد اللہ کہ اللہ کی جئتنا کے ساتھ متعلق ہوگا وحدہ کہ متوحدا ایک فریدا ووحیدا ایک اللہ کی ہے لفظ اللہ سے ہاتھ بنے گا. شرع جابر نے جواب یہ دیا ہے کہ ہاتھ جو نکرا ہوتا ہے تو وحدہ کے معنی ہوتا ہے وحیدا متوحدا منفردا. ورنہ یہ کہ مالکہ نکرا نہیں بنتا. سمجھے میں کہ مالکہ حال نہیں بنتا نکرا بنا متوحدا. ونظر نوزر ہے نوزر وزر یوزر واو وزر کر دیا تو نظر ہو گیا. اب نظر اس کا عطف ہے چونکہ نعبد پر اور لأن نعبد اللہ ولأن نظر اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں ہم اللہ کی اکیلے ایک اللہ کی عبادت کریں. ونترک نظر نوزر سمجھے عطف پر عطف ہے تو منصوب ہو گیا واو وزر ہو گیا. سمجھے واو وزر ہو گیا یہ لوگ کی قاعدے سے. ونظر اور چھوڑ دے ما ان معبودوں کو کانا یعبدہ آباؤنا یہ کانا کی زمین اسم بنے گا ماں کی طرف راجع ہوگا یعبدہ آباؤنا یہ پورے پورے کانا کی خبر بنے گا صرف موصول مفعول کی نظر. ونترک اور چھوڑ دے ما ان معبودوں کو کہ کانا یعبدہ آباؤنا جن کو ہمارے آبا اجداد جن کی عبادت کرتے تھے. اذا كان الامر كذلك اگر یہ ان کو صادقا اگر ہم سچے ہیں تو فاتحہ بما تعدنا آپ لے کر کے جب ہمارے پاس بما وہ عذاب تعدنا ہی کیا ہو جس کا وعدہ ہمیں دے دیں. اگر آپ سچے ہیں کہ ماننے پر رحمت ہوگی نہ ماننے پر عذاب ہوگا لے کر عذاب ہم تمہیں نہیں مانتے ان کو تمہیں صادق سچے. قال حضرت ابن فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب فرماتے ہیں واقع ہوگا تم پر اللہ کا بلا کر من ربکم رجس وغضب من ربکم قد وقع علیکم من ربکم اللہ کی طرف سے تم پر واقع ہوگا رجس وغضب عذاب اور اللہ کا غضب. رجس کا معنی عذاب آپ کو پتہ ہے رجس اور رجس یہ عذاب ہی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے پلیتی پر بھی ہوتا ہے لیکن رجس تو ہوتا ہی عذاب ہے. کل رجس فی القرآن کو عذاب الف لام یہ قاعدہ آپ کو پتہ ہے. من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتها اے میری قوم اے میرے مقتدیوں کیا تم مجھ سے جھگڑتے فی اسماء اتجادلوننی فی اسماء اسماء میں نہیں فی ذریعہ اسماء بولو فی اسماء تم نام میں جھگڑتے وہ نام کے جو تم نے رکھا ہے تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے. بھائی نام میں جھگڑا نہیں تھا نام تو اس کا ہے لات. بولو لات میں جھگڑا اس میں نہیں ہے جھگڑا مسمہ میں اس لیے آپ سے عرض کیا فی اصحاب اسماء اصحاب کتنا نکالو ان کے لیے مناسب نہیں ذمی اصحاب. اتجادلوننی فی اسماء فی ذمی اسماء یا آپ مجھے کرتے رہتے جھگڑتے فی اسماء اسماء موصوف بنے گا ایسے ناموں میں سمے تم واجب کو تم نے ایجاد کر لیا ہے انتم و آباؤکم دو ضمیر کا یہ تاکید میں کا مطلب نہ رہے اور آبا کو اس پر رہتا آپ نے ایجاد کیا اور تمہارے آبا و اجداد نے ما نزل اللہ بها من سلطان سمے تو صفت بنے گا اسماء کے لیے ما نزل اس کی صفت ہے ما نزل اللہ تعالی کی بارک بہا کمانا بھی الوہیتنا ان کی الوہیت پر اللہ نے لکھا سلطان کسی قسم کی کوئی دلیل لیکن پھر بھی آپ نہیں مانتے تو فرماتے ہیں کہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین ان لم تصدقونی اگر آپ میری تصدیق نہیں کرتے ہو فانتظروا العذاب عذاب کا انتظار کر لو. ان لم تصدقونی اگر میری تصدیق نہیں کرتے ہو فانتظروا العذاب عذاب کا انتظار کرو. انی کائن من المنتظرین معکم یہ معکم ظرف ہے آپ کو بنا کر منتظرین کے لیے انی کائن من المنتظرین معکم میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں. تم میرے لیے بولے دن کا انتظار کرو میں بھی تمہارے حشر کا انتظار کرتا ہوں. کیا ہوگا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا اللہ میرے باپ کو
انبیاء کو قربان کرنے میرے بھائی غور کرو، جہاں بھی نبی نے کسی کے لیے بددعا کی، تباہی کی، تو میرا رب وہاں پر فانجنا فا استعمال کرتا ہے۔ وہاں پہ نبی علیہ السلام کی رسول گزرا، یہاں پر بھی گزرا، یا نبیوں نے جہاں دعا کی وہاں پہ میرے رب نے فا کا لفظ استعمال کیا۔ رب انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم۔ عام طور پر یہی ہوتا میرے رب کی حکمت ہوتی کہ کبھی کسی نبی کی دعا کو تاخیر کر دیں، ورنہ نبی کی دعا میں تاخیر نہیں ہوتی، دعا ہو یا بدعا اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، ہم نے آپ کو نجات دی، وَالَّذِينَ صَبَرُوا مَعَهُ، جو بھی آپ کے ساتھ ان کو نجات دے۔ برحمت متعلق ہوگا انجینا کے ساتھ، برحمت کائنۃ منا، ہمارے خصوصی شفقت کی، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بآياتنا كذبوا کے ساتھ متعلق ہے، جنہوں نے ہماری آیت کی تکذیب کر دی، ان کی جڑ کو ہم نے کاٹ کر کے رکھ دیا، ان کی بنیاد کو ہم نے کاٹ کر کے رکھ دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیت پر ایمان نہیں لایا، جڑ کاٹ کر کے رکھ دیا۔ یہ مان نافیہ ہے، اور اگر ما کان یعقوب وہاں پر ما اس بات کے لیے تھا، ورب چیز خیال کر لینا، مفعول بمراتے یہ مانا نافیہ۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، ما كانوا کا عطف ہوگا، كذبوا کا ہوگا۔ قَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، قَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ مَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ بِآيَاتِنَا، كذبوا پر عطف ہو گیا، الذين کے تحت آ جائیں گے۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، آپ لوگوں نے جس راستے کا انتخاب کیا اچھا نہیں کیا، سوچ سمجھ کر کے کیا ہے یا بغیر سوچے سمجھے؟ اس راستے کا انتخاب جو آپ نے کیا نا، اس میں اس کے لیے تیار ہو جاؤ کہ تمہاری داڑھی پکڑ کر تمہارے چہرے پر بھی لوگ تھوکیں گے، ایسا بھی ہوگا۔ عشق بازی وہ کرے جو جان کی بازی بھی کرے، تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کرے۔ یہ عشق کے اصول آسان نہیں ہوتے، دیکھو میرے انبیاء کو آج میدان پہ اتریں گے۔ کسی نے پھولوں سے استقبال نہیں کیا، مولی منظور نالائق ہے اور بغیرت قسم کا آدمی ہے۔ مولی منظور جہاں جلسوں میں جاتا ہے لوگ پھول ہی پھول لے کرتے، اور آپ کے پھول اتنے پھینک دیتے گاڑیوں میں، اور ہم بھی اتنے پھینک دیتے ہیں۔ تیرا رب جانتا ہے کہ مولی منظور میں وہی ہمت نہیں، ان پر لوگوں نے پھول نچاور نہیں کیا، دھکوں سے دھکے دے دے کر کے ان کو نکالے انبیاء کو۔ اس لیے جو راستہ اگر آپ کسی نے غیرت نے یہ کہا کہ اس راستے میں ہم جائیں گے اور آپ بہت مزہ آئے گا، اللہ آپ کا بڑا کرے، یا مال دولت اگر آپ کو کمانی تھی، اس کے لیے اور بھی راستے، انگریزی پڑھو اور کوئی ہنر سیکھو، کوئی اور کام کرو، تجارت کرو، سمجھے؟ یہ راستہ یہ خاردار قسم کا کانٹے دار کا راستہ ہے۔ اگر اللہ کسی پر انعام کرے اس کو کھلائے جیسے موری منظوری، اللہ ہر ایک امتحان لیتا بھی نہیں، سمجھے؟ امتحان میں کہا لیتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، سورہ عنکبوت کے اندر شیخ صاحب نے حضرت اقدس ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، اور یہ ترمذی میں بھی روایت موجود ہے کہ جو آدمی جتنا سخت ہوتا ہے اپنے دین میں، اتنا ہی اللہ اس کو آزماتا ہے۔ جو جتنا مضبوط ہوتا ہے، کوئی اردو کی کتاب کسی نے لکھی تھی، جامع فاروقی میں تھا، اب تو 8-10 سال میں یہ 10واں سال چل رہا ہے، ادھر میں آگے میدان مولانا انبیاء میدان میں اترے ہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ قَوْمَ ثَمُودَ کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اخا حقیقی بھائی کو نہیں تھے، سمجھے نہیں، لیکن برادری، سمجھے برادری ہے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے پاس کھلا دلیل واضح دلیلیں آ گئی اللہ کی طرف سے۔ حاضی مبتدا بنے گا ناقۃ اللہ لکم، یہ اللہ کی ایک اٹھنی ہے، آیت درحالے کی ایک نشانی اور معجزہ ہے۔ یہ آیت درحال بنے گا ناقۃ اللہ سے، اور عمل کوئی حاضی کرے گا جو کافی میں پڑھتے رہتے ہیں۔ حاضی ناقۃ اللہ لکم، یہ لکم آیت ہے اور آیت ناقۃ سے آ ہے۔
اذا کان لکم کذالک، جب یہ اللہ کی طرف سے فضل ہوا اس کو چھوڑ لینا. جواب ہے ہمارے تعبد کی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں ایک قاتل ہے. پہلے انہوں نے فرمائش کر دیا کہ اونٹنی پتھر سے نکال کر کے دے، اللہ نے کر دیا اونٹنی پتھر سے نکالا، اور پھر بھی نہیں مان رہے. ولا تمسوها بسوء، اور اس کو کسی تکلیف کے ساتھ چھونا بھی نہیں، برائی کے ساتھ تکلیف کے ساتھ. فیاخذکم فیاخذکم عذاب علیم، دردناک قسم کے عذاب تمہیں پکڑے گا. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد هلاك عاد، یاد رکھ لو کہ اللہ پاک نے تمہیں جانشین بنا دیا. کاہنین من بعد هلاك عاد، قوم عاد کے ہلاکت کے بعد. وبوأکم فی الارض، زمین میں اللہ نے تمہیں جمع دیا، ٹھکانہ دے دیا. اس حال میں وباکم، تم زمین سے حال ملے گا. تتخذون من سہولها قصورا، اس زمین کے نرم نرم حصوں سے تم قصورا محل بناتے ہو. تتخذون من سہولها، نرم زمین میں محل بناتے ہو. یہ اس طریقے پر اللہ کو بڑے بڑے ٹیلوں میں، بڑے بڑے ٹیلوں کے اندر گھر بناتے تھے پہاڑوں میں بھی اسی طرح. تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، اور پتھروں کو تراشتے ہو تم، پہاڑوں کو تراشتے ہو بیوتا، گھر بنا کر کے. اس کو بھی حال بنایا اللہ کا بنا کر جبال سے. فاذکروا آلاء اللہ اذا عرفتم فضل اللہ، جب اللہ کی فضل تمہیں پتہ چل گیا، خدا کا فضل ہے تم پر، نعمت کی قدر کر لینا. میرے ساتھ میرے پاس ایک دعا نہیں، آپ میرے عزیز ہیں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں. کبھی کبھی دعا کرتا ہوں، کوئی دعا نہیں، یہ بتانے کی چیز نہیں ہے، لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، دین آپ نے فضل میں کبھی بھی نہیں کیا اور میں نے کبھی نہیں میں کوئی کمی نہیں کی، بس اتنی سی بات ہے. ساتھی جو ہے اللہ کی طرف ہوتا ہے، اس لیے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے ساتھی صرف اپنا نہ سوچے. ہر بندہ جو ہے یہ سوچے کہ میں قوم کا مقتدی بنوں گا، میں پھلدار قسم کا درخت بنوں گا، اور میں ایک تارا بن جاؤں گا آسمان میں کہ لوگ میری روشنی کو دیکھیں گے، میں چاند بنوں گا. ہر ساتھی یہ سوچے. آپ کے پاس جو ہتھیار ہے اور آپ کے پاس جو خزانہ ہے، اس سے بڑا خزانہ کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں. یہ جو خزانہ ہے آپ کے سامنے جو رکھا ہوا، اللہ کی قسم اس سے بڑی دولت کچھ بھی نہیں. یہ آخری دولت ہے. وکان فضل اللہ علیہ عظیما وعلم قرآن مختار. اس لیے ساتھی سے اہتمام کریں، احترام کریں اور دعا کرو. میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، بولی نور اللہ بھی کہہ دیں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے وہ دفاعی جو میں یہاں سامنے رکھتا ہوں، بلا کر آپ کو دکھاؤں گا، جس پر حضرت قرآن رکھا کے درس دیتے تھے. مولانا احمد علی لاہوری قرآن سنگھ کی جیکٹ ہے. میں نے ان کی اولاد کو کہا کہ اللہ کے لیے جیکٹ مجھے دے دو. ان کے بھائی کی اولاد کے پاس وہ جیکٹ تھی. میں نے کہا 8 لاکھ 10 لاکھ میں جتنے بھی لوگ ہیں بھیک مانگ کر کے آپ کو دیتا ہوں، یہ جیکٹ مجھے دے دو. لیکن یہ کہ بس اللہ کو جزائے خیر دے. وہاں کی خواتین اور سب نے کہا کہ بس یہ منظور ہمارا بیٹا ہے، سمجھے. میری ماں ہے وہاں، انہوں نے کہا کہ پشاور کی منظور کا اور منظور ہمارا بیٹا ہے، اس کو جو ہے نا مفت میں دے دو. جیکٹ انہوں نے مجھے دی، اور یہ اس دفاعی کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ اللہ، اور یہ آیت مفتی محمود کو بھی دیا تھا. مفتی محمود نے بھی تفسیر پڑھائی ہے، تفسیر محمود میں چھپی ہے، بڑا ماہر آدمی تھا، اللہ بھائی کی رحمت کر دے. تو مفتی صاحب نے بھی آیت کو دیا تھا کہ مجھے دے دو. میں اس پر قرآن رکھ کے پڑھاتا ہوں احمد علی لاہوری، اور اب آیت نہیں، اب تو میرے پاس ملکیت بھی موجود ہے، سمجھے. اس لیے ساتھی ہر بندہ جو جتنے ساتھی ہمارے کھڑے وہ ہاتھ کھڑا کرے. شکر ہے یعنی سنتے ہیں آپ، یہ اللہ کے ساتھ شکر ہے کہ ساتھی سنتے. یہ بڑا خطرہ تھا کہ کوئی ساتھی ہاتھ کھڑا تھا، مجھے بھی خطرہ جو جوان کے بچے وہ ہاتھ کھڑا. اس لیے آپ کو یہاں رہنا نہیں ہے. آپ کو پوری دنیا میں قرآن آپ کے پاس ہے، سمجھے. علماء کا انقلاب آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا. انقلاب آپ بنائے، سمجھے، لوگوں میں قرآن بیان کریں. جب اللہ کے فضل کو پہچان لے تو اللہ کی نعمت اجازت بڑا تعصب کر مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے نہ دوڑو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھیرو. تعصب اور مفسدین پر جو اشکال تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، آپ کی قوم کے جو متکبرین تھے، سردار جنہوں نے تکبر کیا، انہوں نے کہا للذین استضعفوا، انہوں نے ان لوگوں سے جن کو کمزور سمجھا جاتا ہے، سمجھے. یہ للذین استضعفوا موصول سے مبدل ہے، اور وہ کون ہے کمزور جن کو سمجھا جاتا ہے؟ یہ بدل سے لمن آمن من القوم، اس قوم سے جنہوں نے ایمان لایا تھا ان کو انہوں نے کہا. کمزوروں کو
تکبر والوں نے کمزوروں سے کہا، کیا کہا؟ اتعلمون، کیا تمہارا عقیدہ ہے، تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ صالح مرسل من ربہ، اللہ صالح علیہ السلام یہ رسول ہے اللہ کی جانب سے، تم یہ عقیدہ رکھتے ہو؟ کمزوروں کو کہتے ہیں، کیا تمہارا عقیدہ ہے؟ تم عقیدہ رکھتے ہو کہ صالح اللہ کا رسول؟ قالوا، کمزوروں نے کہا کہ انا، ہم، اللہ کو بلا کر مومنون، ہمارا یقین ہے، انا مومنون، ہمارا یقین، آپ سمجھ رہے ترکیب کی طرف اشارہ کرو، ہمارا یقین ہے کس پر؟ بما اس توحید پر، ارسل بہ، جو حضرت صالح کو دے کر کے بھیجا گیا، ہمارے اس توحید پر اور ان تعلیمات پر یقین ہے جو صالح علیہ السلام کو دے کر۔ قال الذین استكبروا، پھر کافروں نے کہا، ان متکبرین نے جو سردار تھے انہوں نے کہا، انا، ہم، انا کافرون، ہم انکار کرتے ہیں، اللہ کو بنا کرے، بالذی آمنت بہ، انا کافرون، ہم نہیں مانتے، بالذی اس توحید کو، آمنت بہ، جس پر تمہارا ایمان ہے، اور سلسلہ کافر میں جاتا۔ تو پھر کیا کیا؟ فَأَقَرُوا نَاقَةَ اللَّهِ، فَأَقَرُوا نَاقَةَ اللَّهِ، اللہ کی اونٹنی کی یہ تھی، کونچے کاٹ ڈالے، خدا خبیث انسان، لیکن قوم جب خاموش ہوتی ہے، باقی قوم تو کچھ کام ایک نے کیا لیکن سب کی طرف نسبت ہوگی۔ آج بھی سے برائی جو ہو رہی دوسرے لوگ کر رہے لیکن عمران خان کی طرف نسبت ہوگی۔ سمجھیے، فَأَقَرُوا نَاقَةَ اللَّهِ، اللہ کی اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالے، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے انہوں نے سرکشی، وقالوا، کہنے لگے، یا صالح ائتنا، لے کر آ جاؤ ہمارے پاس، بما وہ عذاب تعدنا ایاہ، جس کا آپ ہمیں وعدہ دیتے، ان كنت من المرسلین، اگر آپ رسول۔ تو ہوا کیا؟ فاخذتهم الرجفة، ایک زلزلہ آ گیا، جھٹکا آ گیا، زلزلہ آ گیا، فاصبحوا جاثمین، بس وہ ہو گئے، اصبحوا واؤ اسماء کا اسم ہے، جاثمین خبر فی دار، بس ہو گئے گھٹنوں کے بل، اوندے پڑے، اوندے ہو گئے، گھٹنوں کے بل ہو گئے، فی دار، اپنے گھروں میں اوندے پڑ گئے، یہ لوگ جو 70 گز گئے تھے۔ فتولی عنہم، اور حضرت صالح علیہ السلام وہ ان سے ایک طرف، ایک سائڈ پر ہو گئے، سمجھے، ناؤ میں رو کر کی، وقال، ایک طرف ہو گئے اور ان سے رو گردانی کی، ایک طرف ہو گئے، وقال یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دی، ونصحت لکم، میں نے خیر خواہی کو در دی تمہاری، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم خیر خواہی کو مقبول نہیں رکھتے، پسند نہیں کرتے ہو۔ دیکھ لینا، وارسلنا لوطا، یاد کرو اس کو، لوط علیہ السلام کو، ان کو یاد کر لو، اسی بدل ہونے کا اس قال نے قومی، جب اپنے قوم سے کہا، اتاتون الفاحشۃ، کیا تم میری کا ارتکاب کرتے، میری یہی کرتے ہو، ما سبقکم بہذہ الفاحشۃ، احد من زائد فاعل قبل زائد، ما سبقکم بہذہ الفاحشۃ، اس بدیائی کا تم سے پہلے سبقت کسی ایک نے بھی نہیں کی، احد کاہن من العالمین، پوری دنیا میں اس کا موجد تم ہو، یہ رواتب اور یہ غلام بازی یہ تم نے شروع کی ہے، تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں۔ لوط علیہ السلام یاد رکھیں، خالق وتعظیم فحشت ما سبقکم بهذه الفاحشۃ، اس فاحشہ کو سبقت تم سے پہلے کسی نے، احد کسی نے بھی نہیں کیا، من العالمین، انکم لتأتون الرجال، تم مردوں کے ساتھ یہ کام کرتے، مردوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے، کرتے تھے لڑکوں کے ساتھ، لیکن وہ لڑکے جن کا مستقبل رجولیت ہے، رجل بنے گی، وبا اسلام میں ہے ہی، کچے کچے مال تلاش ہے، رجال کے ساتھ نہیں کرتے، بلوغیت کی بات آپ کو نہیں ہوگا، تو مانا یہ ہے کہ تم لتاتون الصبیان، المقصود منہم الرجولیت، وہ صبیان وہ لڑکے جسے رجولیت مقصود ہے، تم ان کے ساتھ یہ کام بدکاری کرتے ہو۔ دوسرا مسئلہ ایک تو یہ لڑکے آئندہ چل کر کے جیسے کہ وہ چھوٹی بچیوں کو چھوڑتے تھے اور وہ چھوٹی بچیاں آگے جا کر کے وَيَسْتَحْيُونَ النِّسَاءَ، پھر وہ نساء بنیں گے اور ان کے ساتھ یہ خواہش پوری کریں گے۔ فرعونیوں کے بارے میں جیسے کہا، ایک مطلب یہ ہے کہ یہ صبیان آگے جا کر کے رجل بنے گے، خدا کی بندو یہ اس کام کے لیے نہیں، اس کام کے لیے تو نساء ہوتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ اتنے حرامی تھے کہ لواطت میں سمجھو کہ نہ چھوٹوں کو چھوڑے نہ بڑوں کو چھوڑے، نہ چھوٹوں کو چھوڑے نہ بڑوں کو چھوڑے، اس کو بند کرو۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر کے شہوت کی غرض سے، یہ مفعول له، بل انتم قوم مسرفون متجاوزون عن الحد، حد سے تو متجاوز۔ وما كان شيء، جواب قومی کو چھوڑ دو، ما كان شيء، کوئی بات نہیں تھی سوائے اس کے، ام قالوا،
یہ کا یہ قول اخرجوہ من قریتکم بستی سے کو نکالو یہ پاک لوگ ہیں. اس قول کے علاوہ کوئی بھی ان کے پاس نہیں تھا کیا چیز جواب. اب آگے خبر کو مقدم کر دیا حضرت اور کوئی جواب نہیں تھا. ما کان شیء الا قولهم اس قول کے علاوہ نہیں تھا ان کے پاس جواب. یہ ہو گیا خبر. آپ بات سمجھ آ گئی. اس لیے پہلے اسم کا ترجمہ کریں گے. ما کان جواب قوم الا ان قالوا اخرجوه من قريتكم ان کو نکالو من قريتكم بستی سے. اس قول کے علاوہ کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا. ان مراسو ان کو اس لیے نکالو جملہ تعلیلی ہے. ان مراسو یتطہروا ان باقی ذروں کے پہنچنا ہوا ہم نے آپ کو نجات دے دی. اور اب کیا الا مراتو مگر اپنی بیوی ہے جو رہ گئی کانت من الغابرین پیچھے رہنے والے میں سے رہ گئی. وامطرنا للمطر اور بارش برسانی اس پر پتھروں کے انظر کے فکان عاقبۃ المجرمین دیکھ لے کہ مجرمین کا انجام کیا ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے مجرم. وإلى مدين أخاهم شعيبا وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا اور قوم مدین کے پاس حضرت ان کے بھائی برادری کے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قال يا قوم اعبدوا الله وقد قال يا قوم اعبدوا الله. شعیب علیہ السلام آ کر کے کہنے لگے میری قوم ما لكم من إله اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لكم من إله غیرہ کوئی بھی تمہارا معبود نہیں. قد جاءتكم بينة من ربكم تمہارے پاس ایک دلیل آ گئی اللہ کی جانب سے. ان آمنتم بالبینۃ اگر ان صدقتم بالبینۃ اگر بینہ کی تم تصدیق کرتے ہو فاوفوا الکیل والمیزان. یہ لوگ معاملات کے اندر کمزور تھے. کیل بھی ٹھیک دے دو کیل بھر کر کے یہ گندم وغیرہ والمیزان اور یہ کہ ترازو جو تول کرتے ہو مانا وکیلات اور موزنات پورا کا پورا لوگوں کو دے دو اس میں کمی نہ کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم اور نہ گھٹا دو لوگوں سے ان کی اشیاء نہ گھٹا دو کم نہ کر دو لوگوں سے ان کی اشیاء یعنی جو تم بیچتے ہو اس میں کمی نہ کرو. ولا تفسدوا فی الارض اور زمین کے اندر لا تفسدوا فی الارض بالشرک شرک کے ساتھ اور اسی طریقے اور معاملات کے اندر گڑبڑ کر کے بعد اصلاحیہ کی توحید ہے. جبکہ زمین توحید سے ٹھیک ہوگی انبیاء نے محنت کی ہے تو اس کو تم نہ بگاڑو. ذالکم خیر لکم جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ مذکورہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کو تم مومنین بالآیات اگر یہ بینات پر اگر آپ کا ایمان ہے. لا تقولوا بكل صراط اور ایسے راستوں پر نہ بیٹھو کہ توعدون فيه الناس جس میں لوگوں کو تم ڈراتے ہو دھمکاتے وتصدون عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو. جس کو تصدون کا مطلب ہے من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے ان کو تم روکتے ہو. وتبغون فيها عوجا وتبغون فيها اي في سبيل اللہ. سبیل چونکہ آپ کو پتا ہے ساتھی بارے میں آپ کو پتا ہے مذکر مؤنث دونوں استعمال ہو. وتطلبون في سبيل اللہ اللہ کے راستے میں تم کجی تلاش کرتے ہو. اب یہ ہاتھ مفعول بھی کہتے ہیں اور یہ وجن موجن کے معنی میں ہاتھ بنے گا. وذکروا اذ کنتم قلیلا یاد رکھو کہ تم تھوڑے تھے وکثرکم اللہ اللہ نے تمہیں بڑھا دی اور زیادہ کر دیا. وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین دیکھو مفسدین تخریب کا انجام کیا ہوتا ہے. بس اس کے بعد اب تمہاری ایک جماعت ایمان لا رہی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لا رہی. میں فیصلہ نہیں کر سکتا. اللہ ایمان والوں کو ان کے حق میں اسی طرح فیصلہ کرے گا اور جو ان پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے اسی قسم کا فیصلہ ہوگا. بھائی کانت طائفۃ منکم اگر آپ میں سے ایک جماعت طائفۃ کائنون یا کائنۃ منکم آمنوا بالذی ایمان لا رہی ہے. یہ آمن کی صفت بنے گا طائفۃ ایمان لا رہی اس توحید پر اور صرف جو مجھے دے کر کے بھیجا گیا. ایک جماعت تمہارا اگر یہ اور بتائیں پتہ اسی پہلے والے طائفۃ فرق ہے ابھی تک شرط چلا بتائیں اور دوسری ایک جماعت کی لم یؤمنوا بھی جو مجھ پر لم یؤمنوا بالذی ارسلت بھی جن کا ایمان نہیں اس توحید پر جو میں نے لایا. تو اگر تمہاری اس طرح دو جماعتیں بنتی ہے تو فاصبروا اب یہ جزا ہے انتظار کرو صبر کرو حتی یحکم اللہ بیننا یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے. وہ خیر الحاکمین وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. قال الله الذين استكبروا من قومه قوم کے متکبرین نے کہا سرداروں نے لنخرجنك بخدا والله لنخرجنك آپ کو نکالیں گے والذین آمنوا معك من قريتنا اور جنہوں نے آپ کے ساتھ ایمان لایا ہم ان کو نکالیں گے اپنے بستی سے. یا شعیب معلومات کے درجے میں مدرج ہے یہ ندا مدرج ہے. لنخرجنك آپ کو نکالیں گے شعیب والذین آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا یا آپ ہمارے مذہب میں واپس لوٹ جاؤ گے.
یا واپس ہمارے مذہب میں آ جاؤ تو ٹھیک، اور یہ چھوڑیں گے نہیں آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو۔ قال حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا انا اعود فی ملتکم، خیال کر لینا، انا اعود فی ملتکم، کیا ہم تمہارے شرکی مذہب میں آئیں گے؟ حال یہ کہ ولو کنا کارہین، تراہنے کہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہو، ایک ناپسندیدہ مذہب میں ہم واپس آئیں گے؟ قال حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا انا اعود فی ملتکم، کیا تمہارے مذہب میں ہم آئیں گے؟ ولو کنا کارہین ایہا، کہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہو تب بھی ہم آئیں گے۔ اب یہ کہ انہوں نے کہا آپ ہمارے مذہب میں واپس آئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کیا پہلے کے مذہب پہ تھے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں نبی فطری طور پر اور موحد پیدا ہوتا ہے۔ آج یہودوں کا معنی آپ ہمارے مذہب کی طرف واپس آئیں گے تو چھوڑیں گے ورنہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پتہ چلتا ہے شعیب علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے ساتھ ساتھی جو تھے وہ سارے پہلے اس مذہب پر تھے، اب واپس آپ اس کی طرف آ جائیں۔ تو جواب اس کا یہ آدھا یہودوں نے سیرورت کی معنی کی، اور سیرورت کا معنی ہوتا ہے الانتقال من مذہب الى مذہب آخر، من حالت الى حالت اخرى، کہ موجودہ جو تیری حالت ہے تم لوگوں کی توحیدی حالت ہے، اس سے آپ لوگ منتقل ہو کر کے ہماری شرکی حالت کی طرف آؤ گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ بولا تو یہ نکلا آدھا یہودوں لوٹنے کے معنی میں نہیں ہے، یہ سیرورت کی معنی ہے۔ اشکال ختم ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ تغلیب الجماعت علی الواحد، ظاہر ہے کہ شعیب علیہ السلام اور جنہوں نے ایمان لایا پہلے تو تھے بے ایمان، اب ان کے ساتھ شامل کر کے وہ پوری جماعت شعیب علیہ السلام ایک ہے، تو تغلیب الجماعت، بولو تغلیب الجماعت اللہ کا بڑا کر لیا، جیسے کہ ایک آدمی عمران خان کا باغی ہوئی، کچھ لوگ اللہ کا بڑا کر لیا کہ باغی ہو گئے اور وہ عمران خان کو ساتھی کے ساتھ مل گئے، اب گٹھ جوڑ کرنا چاہ رہے ہیں، عمران خان سے ملنا چاہ رہے ہیں، تو عمران صاحب حالانکہ وہ کے ساتھ ویسے اسے ملے۔ تغلیب الجماعت یا تغلیب الکثیر علی القلیل، یہ اس قبیل میں سے۔ قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، اگر ہم تمہارے مذہب میں لوٹیں گے تو فقد افترينا على الله كذبا، وہ یہ کہ اللہ پر ہم نے بہت بڑا جھوٹ بولا۔ ان عدنا في ملتكم، اگر تمہارے مذہب میں لوٹے فقد افترينا على الله كذبا بعد إذ نجانا الله منا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کی نجات دے دی، عدنا کے ساتھ متعلق ہے، ظرف عدنا کا، ان عدنا فی ملتکم، اگر تمہارے مذہب میں لوٹے بعد إذ نجانا الله منا، جبکہ اللہ نے ہمیں نجات دی ہے اس بیکار قسم کی مذہب سے، اگر ہم لوٹیں گے بفضل وال فقد افترينا على الله كذبا، تو گویا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا، باتوں دار نے وما يكون لنا أن نعود فيها، لنا خبر قد ملك أن نعود فيها يكون كيس ملك إلا إن شاء الله مستسلم مبتدئ ختم، وما يكون لنا جائز نہیں روانی ہمارے لیے، ما يكون العود فيها ہمارے لیے لوٹنا اس مذہب کے اندر جائز نہیں ہے، إلا إن شاء الله اللہ اگر چاہے، إلا إن شاء الله ربنا ہو گیا۔ وسع ربنا كل شيء علما، ہمارا خالق یہ ہے کہ ہر چیز پر وسیع اپنے علم کے اعتبار سے، علم تمیز ہے، سمجھے بھی ہے اور تمیز المحول من الفعل، وسع علم ربنا كل شيء، وسع علم ربنا كل شيء، على الله توکلنا، اللہ پر ہمارا یقین بھروسہ ہے۔ ربنا یا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے اللہ ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ سچا فیصلہ فرما دے، بالحق بصدق کے سچائی کے فیصلہ، وانت خیر الفاتحین۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه، آپ کے سردار نے ہر جگہ یہ سردار اور مردار ہوتے ہیں، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، سمجھنا ہے؟ گرگمیرو سبتیرو مشرا دربان کنن، گرگمیرو سبتیرو مشرا دربان کنن، ای چنی ارکان دولت من پورا ویران کنن، سمجھنا ہے؟ ہوتا جی بھیڑیا صدر بن جائے، سب وزیروں کتا وزیر اعظم میں راک سے مولانا نہ کرو چلیے گا، فاخذتهم رجفته وقال الملأ الذين كفروا من قومه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، سچائی کا فیصلہ کرو۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا، قوم کے سردار کہہ رہے اگر تم نے بخدا شعیب کی پیروی کی انکم اذا لخاسرون، تم نقصان اٹھاؤ گے، نبی کے پیروی کرو گے، شیخ کو چھوڑو گے تو نقصان۔
فأخذتهم الرجفة زلزلة کو پکڑ لیا فأصبحوا جاثمين في ديارهم الذين كذبوا شعيبا ابن کا مبتدا رسول سے جنہوں نے قوم کی شعیب علیہ السلام کی تکذیب انہوں نے کی فرماتے ہیں کہ کأنہم لم یغنوا فیہا زمین پر جو کہا کأنہم لم یغنوا فیہا ایسا لگا گویا کہ وہ ان بستیوں کے اندر رہے بھی نہیں، یہ خبر کرے گا الذين كذبوا شعيبا جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی ہے پھر مبتدا بنے گا کانہم خاسرون خسارہ فتولى عنهم حضرت یہ اللہ کو بڑا کرے ان سے ایک سیکنڈ ہو گیا وقال کہنے لگے یا قوم اے میری قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی میں نے تمہیں پیغام پہنچایا ونصحت لكم تمہیں خیرخواہی کی بات بتا دی فكيف أكسر میں کس طریقے پر آسان میں کس طرح افسوس کروں اور کس طرح غمزدہ ہو جاؤں على قوم کافرین کافر لوگوں پر تم نے خود کفر کیا مولانا یہ پر گئے اب ظاہر پڑے ہوئے حضرت ان کے جسموں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے یہ بہن اس طرح جیسے میں اپنے اس بھائی کو کہہ رہے بھائی بدماشی نہ کر ارے بھائی اللہ کے لیے بدماشی نہ کر میرے بھائی ہم غریب لوگ اس طرح نہ کر سمجھیے میں نہ کر لیکن بھائی جب بھائی کو مارا جاتا ہے بھائی اپنی بدماشی کو نہیں چھوڑتا مارا اس میں جاتا ہے تو اس کی میت پر آ کر کے اس کی لاش پر آ کر کے میں اپنی حسرت کا اظہار کر رہا ہوں اپنی حسرت کا کہہ رہا ہے میرے بھائی میں نے تو آپ کو بہت کہا تھا لیکن آپ نے نہیں یہ جو آپ کا حکیم صحیح تھا یہ دارالعلوم کی شورا کا کوئی فرق تھا دارالعلوم میں بھی بڑا دیندار آدمی تھا حکیم صحیح تھا من نبی الا امرنا بالبأساء والضراء لعلكم تضرعون یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ دور ثانی ختم ہو گیا انبیاء کا سمجھے دور اول آدم علیہ السلام کا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا یہاں تک چلا اور لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا سے لے کر کے یہاں تک شعیب علیہ السلام کی قصے تک یہ دور ثانی ہے انبیاء کا ان کا کام تھا مسئلہ بھی بیان کر دے اور اگر کوئی نہیں مانتا تو منکر پر نکیر کرے گی یہ ہو گیا یہ دور ثانی ختم ہو گیا اب درمیان میں 5 تبصرے یہ تبصرے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد انبیاء کا تیسرا دور شروع ہو جائے گا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه مل گیا نہیں ملا پھر یہ دور ثالث تیسرا دور انبیاء کا یہ 17 انبیاء کو ادوار ثلاثہ میں 3 دوروں میں مفسرین نے تقسیم کیا یہ تیسرا دور ہے موسیٰ سے لے کر کے بشمول پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ پہ سلسلہ ہو اور یا الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا وہاں سے نصف سے شروع ہو جائے گا یہاں سے اللہ کا بڑا کریے اب یہ 5 تبصرے قوموں کو اللہ نے تباہ کر دیا اب اللہ پاک اپنا نظام بتاتا ہے کہ قاعدہ اور دستور ہمارا کیا ہے وما ارسلنا فی قریۃ ہم کسی بستی میں نہیں بھیجتے نبی میں زائد ہے کسی بھی نبی کو نہیں بھیجتے مگر الا اخذنا اهلها پہلے اس بستی کے رہنے والے لوگوں کو ہم پکڑ لیتے ہیں بالبأساء فقر و فاقہ کے ساتھ والضراء بیماری میں مبتلا کرتے شاید لعلهم يتضرعون طاقت زوان کر دیا اور زوان کو ساکن کر دیا اللہ کا ورد یہ کیا کر دیا زوان میں ادغام لعلهم يضرعون اب جب یہ اللہ کا ورد کر يتضرعون کسی نبی کو ہم نہیں بھیجتے کسی بستی میں نبی کسی بھی نبی کو نہیں بھیجتے من ظاہر ہو گیا الا اخذنا اهلها مگر اس بستی کے رہنے والوں کو ہم پکڑ لیتے گرفت کرتے پھر بأساء ان کو فقر و فاقہ کے ساتھ والضراء اور وہ یہ بیماریوں میں لعلهم يتضرعون الى الله تاکہ اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرے پہلے یہ ہوتا کچھ حالات کو کم کر کے ان کو رکھتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرے لیکن پھر ثم اذا لم يتنسوا جب وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے ثم خیال کر لینا ایک کام نام سے کر لیتا ہوں اللہ کے بعد فعل آ جائے اللہ کے بعد فعل آ جائے اور جملہ آ جائے تو ماقبل سے حال بنے گا صفت بنے گا ظاہر کے بچوں استثناء نہیں کہنا ہے ظاہر استثناء کہو گے مستثنیٰ الا استثناء کے بعد مستثنیٰ جو آتا ہے وہ اسم ہوتا ہے اخذنا تھوڑے اسم ہے وہ تو فعل ہے اس وجہ سے یہ ماقبل سے حال ہے قریۃ سے حال ہے یا قریۃ کی صفت ہے قریۃ سے یہ حال بنے گا سمجھے البتہ کوفیوں کا مذہب بصریوں کا مذہب یہ ہے کہ قد ہونا ضروری ہے ولا بد من قد ظاہرۃ او مقدرۃ شرجانی میں نے پڑھا تو وقت الا قد اخذنا لیکن بصریوں کیا کوفیوں کیا کوئی ضرورت نہیں کوفیوں کے مسئلہ کے مطابق قد نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم لوگ کوفی صوفی ہیں سمجھے میں الا اخذنا على البأساء والضراء مگر یہ
ان کو فقر و فاقہ کے ساتھ اور بیماریوں میں مبتلا کر دیتے لعلہم یتضرعون کہ اللہ کی طرف وہ گریہ وزاری کرے ثم اذا لم یتمعوا پھر وہ نصیحت حاصل کر نہیں پاتے پھر بھی تو پھر ثم بدلنا مکان السیئۃ پھر بدحالی کی جگہ پر تکلیف کی جگہ پر ہم بدل دیتے الحسنۃ آسودگی کو پہلے رزق کا دروازہ بند کرتے شاید اللہ کی طرف رجوع کرے نہیں پھر اس کے بعد ہم ان کو خوب دیتے ڈھیل دیتے کھاؤ پیو اس میں شاید اللہ کی طرف رجوع کریں شکر ادا کریں مولانا تنگی کی حالت میں آپ صبر کریں اور جب اللہ دے دے تو شکر کریں اللہ صابر سے بھی راضی ہوتا ہے شاکر سے لیکن یہ الو کے پڑھتے نہیں میں صبر ہے نہیں میں شکر ہے ثم بدلنا مکان السیئۃ اور پھر فقر و فاقہ کے بعد پھر بدل دیتے ہیں تکلیف کی جگہ پر یعنی بدحالی کی جگہ پر الحسنۃ آسودگی کو یہاں حسن سے کی مراد نہیں آسودگی اور دولت کی فراوانی حتی عفو یہاں تک کہ وہ اپنی بدماشیوں میں بڑھ جاتے ہیں مال دولت میں بڑھ جاتے ہیں عفا یعفو کا معنی معاف کرنے کی بھی آتا ہے اور عفا یعفو کا معنی آتا زائد چیز بڑھنا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ آپ سے پوچھتے کہ کیا خرچ کریں قُلْ الْعَفْوَ ان سے کہہ دو زائد چیز خرچ کرو یعنی ما فضل عن حاجتکم جو تمہارے حاجت سے سیقول سبحان میں اپنے پڑھا دوسرے بارے میں تو یہ اسی سے عفو کا معنی زائد کی بھی آتا ہے سمجھ رہی ہے کہ نہیں حتی عفو یہاں تک کہ جب دولت آ جاتی ہے مست ہو جاتے ہیں دولت کے اندر پھر اللہ کا بڑا کر یہ کہ مولانا لکھ لے رہے ربا جی کی اشعار مشو سردار با سردار دارس مجو دینار با دینار دارس بولو مشو سردار با سردار دارس مجو دینار با دینار دارس سردار نہ بولو سردار میں دار ہے سر کو کاٹو کیا رہے گا سردار میں سر کو کاٹو کیا رہے گا دار کہتے ہیں ہمارے بلوچی میں اور اللہ کا فارسی میں کہتے ہیں سونی کو لیڈر اکثر سونی کتے کے موت بنتے ہیں ایک تو لیڈرشپ کو میرے نبی نے منع کیا حضرت مقدام کو بتایا کہ لیڈر بننے کی کوشش نہیں کرنا مشو سردار با سردار دارس مجو دینار با دینار دارس دینار دینار کے پیچھے نہ لگنا دینار میں دی کو کاٹو کیا رہے گا دی کو کاٹو کیا رہے گا نار کا معنی آپ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ شراب کو بوتل وہی چڑھاتا ہے غریب کتے کا بچہ کیا شراب پیے پیسے کو بہت کم لوگ برداشت کرتے ہیں مکو رحمت قلب در درہمس یہ ارباب درہم ہمارا درہمس یہ نہیں سمجھنا کہ راحت قلب دل کی چین اور سکون درہم کے اندر ہے درہم میں سے دل کو کاٹو کیا رہے گا ہم اور ہم عربی میں کہتے ہیں پریشان جس کے پاس درہم ہے ان میں ہم ہے بولو تو جب ان کے پاس مال دولت آ جاتی ہے مولانا حتی وہ بڑھ جاتے ہیں اب مال دولت میں مستی میں وقال کہتے ہیں کہ یہ زمانے کی گردش ہے قد الصحابہ انا الضراء والسراء ہمارے آبا و اجداد کو بھی تنگیاں بھی آئی خوشیاں بھی اوپر آنی ہے بیماریاں بھی آئی خوشیاں ارے یہ زمانے کی گردش ہے اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے اب اللہ فرماتے ہیں پھر بھی کہ کتے کے بچے کسی طرح ٹھیک نہیں ہو گئے فاخذناهم بغتة بس اچانک میں ان کو پکڑ لیتا ہوں فاخذناهم اخذ بغتة یہ مفعول مطلق ہے اخذ کے لیے چونکہ اخذ ایک مفعول چاہتا ہے وہ مفعول اس کا آ گیا تو دوسرا مفعول اخذ یہ مفعول مطلق ہے فاخذناهم اخذ بغتة وهم لا يشعرون نزول العذاب ایسا پکڑتا ہوں کہ ان کو نزول عذاب کا پتہ ہی نہیں ہوتا سمجھے ایسا پکڑتا ہوں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں سے پکڑا یہ ایک تفسیر ہو گیا مولانا 5 تفسیر ہو گیا ایک تفسیر دوسرا تفسیر ولو ثبت انها من القرآن اگر یہ ہو جائے کہ ساری بستی کے رہنے والے بستیوں والے آمنو اللہ پر ایمان لائے اور تقو شرک سے بچیں بدکاریوں سے بچیں لفتحنا علیہم برکات من السماء آسمان کے برکات میں اوپر کھول دو آسمان کے برکات بارشیں ہوں گی بارشیں اوپر دو موسم صحیح ہو والارض اور زمین کی برکات ہو زمین اللہ کا برکات کو پسند ہے میرے نبی نے فرمایا مشکات میں حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کیا ثانی اس کو سمجھتے ہو کہ بارش نہ ہو تو پھر کیا ثانی ہوگی فرمایا کہ نہیں کبھی بارشیں ہوں گی پھر بھی کیا ثانی ہوگی سبحان اللہ یہی ہوا ہمارے بلوچستان یہی ہوا سندھ میں سمجھ رہی ہے کہ نہیں آپ تو بیج کو اللہ کے بھروسے بھی زمین کے حوالے کر دیتے بیج کو وہ کون ہے زمین کے مٹی کے تلے مٹی تلے اس بیج کو سنبھال کر کے اس کو کیڑے بھی نہیں کھاتے اور اس کو پودے کی شکل میں کون نکالتا ہے اللہ افرائیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون یہ کاشتکار
कौन उसको दिखाता है? याद रखो, समझे? मेरे नबी ने फरमाया कि बारिश होगी, लेकिन फिर भी फरमाया कि फसल नहीं होगी, कीड़े खाएंगे, और फसल नहीं होगी, अगर होगी कीड़े नीचे से खाते, यही होगी। ये तो हम लोग सब्जी मंडी में रहते हैं, ये सारे मेरे मुरीद हैं, सब्जी मंडी वाले बखुदा। कभी तो अल्लाह का वाला का रेट इतना बढ़ जाता है, गाड़ी टमाटर से भर करके सब्जी लाते, वाह पैसे उनकी जेब में वापस चले जाते, नाचते हैं। फिर बलोच के पास पैसा तो उसको क्या चाहिए? और कभी इस तरह लाते कि पंजाब का माल आ गया, इधर से इंडिया से माल इतना आ गया कि कोई कीमत नहीं है, कसम खुदा की भाग जाते, गाड़ी को सब्जी मंडी में छोड़ते। और बाद में फसल की उम्मीद पर लोगों से कर्जा लिया लाखों रुपए, तो खुद इस सब्जी मंडी में पठान और बलोच को देखा, खंजर खरीद करके सामने वाले को देते, मैंने आपसे 10 लाख रुपए लिए थे, मेरी फसल तैयार होगी, मैं फिर वो बिकेगी, अच्छी कीमत पर बिकेगी, आपको दे दूंगा, लेकिन कोई कीमत नहीं, अल्लाह ने महरूम कर दिया, या जमीन की फसलें सड़ गई। मैंने साथ आपसे वादा किया था, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये खंजर भाईजान मैंने लिया है, आपकी मर्जी में सो जाता हूँ, मुझे जबत करो बखुदा। इधर पठान और बलोच वो खुदकुशी करते। तो ये मेरे प्यारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फरमाए, या कुरान में ये दूसरा तफसीर है, वलो अन्ना लव सबत निकालो गया, लव अन्ना अहल कुरान तस्लीम वाले आमन बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाए और तको शिर्क से बचे, लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा, आसमान की बरकतें, आसमान ये जो अपने ध्यान है, आसमान खोल देगा, अपना मुंह खोल देगा, बारिशों के वल अर्द, जमीन सखी बन जाएगी, नीचे से फसल देगी, वलाकिन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, लेकिन वो अल्लाह की तकज़ीब करते, फअख़ज़नाहुम, बस हम उनको पकड़ लेते, बिमा कानू यक्सिबून, उनकी बदकिरदारी की वजह से, बिमा कानू यक्सिबून कमा बिमा कानू युकज़्ज़िबून, बिमा कानू यकफुरून, बिमा कानू युशरिकून, ये उनकी बदकिरदारी की वजह से। ये एक हो गया मसला, ये दूसरा तफसीर हो गया। मौला काले उम्मान में आ रहा, ये सिर्फ ये दो तफसीर सुनो, समझे? अब आमिना है कुरान अभियान से मौलाना हमने इस्तेमाल आ गया, सदाकत को चाहता है और वफा आ गया, मातूब बनाने चाहता है। असनाओ मा सनाओ, बोलो क्या कहोगे? असनाओ मा सनाओ, ये जो कर रहे हैं इसके बाद में अमल में बैठे तो कुछ नहीं होगा। तुम किसी को कदर करके जाकर के होटल में बैठो, ऐसे मजे से चाय पी रहे, हमारे लोग जब कदर करने के बाद जाकर के बैठा हुआ, समझे? जाकर के बहुत बड़ा सरदार जाकर के बैठा हुआ होटल में मजे से, और हाथ में छुरी है ना कोई बंदूक है, तो दूसरा आकर के कहा है तो इतना दे रहे हैं, मेरे भाई को कदर नहीं किया तो इसी तरह बैठा हुआ, इस तरह डस मेरे रब फरमाते तुम शिर्क भी करो, बदमाशी भी करो, फिर भी तुम लोग अमल में बैठे रहो, क्या अल्लाह पकड़ेगा नहीं? इसलिए आपने पढ़ा 30वां पारा, इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद, तेरा परवरदिगार हाथ में हाथी होता बदन से, सामने ये जो पानी होता है उस पर सुबह सवेरे हिरण पानी पीने के लिए, दिन को हिरण नहीं आते, यहाँ बदन के टेप पर आते हैं, तो आगे जाकर के वो पानी चश्मे के करीब मोर्चा बनाते हैं, हाथ में होता है ऐसे कि अब आएगा पानी में पीने के लिए, तो अल्लाह पर डर ध्यान से मारता है। शिकारी इंतजार में होता, शिकार के या मोटरवे वाले जैसे कि इंतजार में होता है आपकी गाड़ी देखी कितने पे, समझ नहीं आएगी, पर अल्लाह इसी तरह इंतजार में, इसी तरह उसी को कहता है असना मासना, ये वह किरदार करते हैं जिसके बाद आमीन है पूरा बस्तियों वाले अमन में इत्मीनान, इसमें इत्मीनान से बैठे बेखौफ, असना मासना तो किसी को करना था कर लिया, फिर उसके बाद आमीन है पूरा बस्तियों वाले बेखौफ होकर के अमन में बैठे हुए, इस बात से बेखौफ है अय्याति मासना कि हमारा अज़ाब उनके पास आ जाए, बाहिदीना बया करता है इनके बाद भूजमी से हाल है, बाहिदीना दराने के रात की हालत में वो सोए हुए हो, आ सकता है मेरा अज़ाब पर। ये दूसरा तफसीर, तीसरा तफसीर अब आमीना कुरान, यहाँ इसी तरह के असलहु मासलहु, ये की बात किरदारी है। उसके बाद आमीना कुरान मुस्लिम वाले अमल में इस बात से जाते हैं, बात सुना हो सकता है कि हमारे ये कहना हम पर आ जाए जुहान, चाहते वक्त बहुत यलामून, क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट में हो या हॉकी के अंदर हो या कुत्ते खेल रहे हो, इस बात से अमल में तुम नाफरमान हो सकता है कि अल्लाह का अज़ाब तुम पर चाहते वक्त आ जाए। अफ़ामिनु मकरल्लाह, यहाँ इसी तरह हमज़ा इस्तिफ़हाम है और फ़ाना कौला के हाथ पर अस्सलामु मासलाम, और अस्सलाम तुम लोगों को दिया है एक आसान इबादत आपको बता दो। अब्बाद ज़ालिका, बोलो अब्बाद ज़ालिका, इन तमाम बदमाशी के बाद अब्बाद ज़ालिका
بنے گا، ورنہ کام تو اسی طرح ظاہر ہے کہ معطوف علیہ تو آپ نے کہا نہیں ابا نظر آئے گا ان تمام بدماشیوں کے بعد فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، اللہ کی تدبیروں سے یہ لوگ امن میں بیٹھے ہوئے، فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ، اللہ کی تدبیر سے کوئی بے خوف نہیں ہوگا مگر إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، خسارے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو گھاٹے کا سودا ہوتا ہے، بے وقوف ہوں گے، جو اللہ کے باغی بھی بن گئے، اللہ کی نبی کے طریقوں کو بھی جنہوں نے نظر انداز کر دیا، ذبح کر دیا، خدا کے احکام کو جنہوں نے نظر انداز کر دیا اور ذبح کر دیا اور پاؤں تلے اللہ کے احکام کو روک بھی ڈالتے ہیں، پھر بھی اللہ کا بڑا کرے یہ امن میں بیٹھے ہوئے افامنوا ابعد ذلك، کیا ہم نے افامنوا مکر اللہ، اللہ کی تدبیروں سے، اللہ کی تدبیریں بہت سخت ہوتی ہیں، فلا یامن مکر اللہ، اللہ کی تدبیریں ان سے امن میں نہیں ہوتا، بے خوف کوئی نہیں ہوتا، الا القوم الخاسرون، مگر خسارے والے لوگ۔ اب آگے مولانا چوتھا تفسیر اولم یہدی للذین، بابا یہ تاریخ ہے، دنیا کی تاریخ ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عاد اور سمود کی بستیوں سے جب گزرتے فرمایا گزرو جلدی نکلو، قربان جو محمد نے دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پڑھیں گے مولانا سورہ ہجر میں آئے گا، بخاری شریف کے اندر روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرتے فرمایا کہ یہاں کا پانی اپنے جانوروں کو بھی نہ پلاؤ، اللہ یہاں کا پانی اپنے جانوروں کو نہ پلاؤ، جلدی نکلو، یہاں کا پانی بھی نہیں پیو۔ یہ وہ قوم ہے وہاں، ان قوموں پر خدا کا عذاب، یہ ان کی بستیاں ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روتے، میرے نبی نے فرمایا کہ یہاں سے نہ گزرو الا ان تکونوا باکین، ہاں رونے والے بن جاؤ، رو ضرور، اور اگر الا تبکو، اگر آپ کو رونا نہیں آتا لوگوں کے بڑے، اگر کسی کو رونا نہیں آتا لوگوں کو اپنا تو کہو، اگر آپ کو رونا نہیں آتا لوگوں کو تو فتباکو، تو رونے کی شکل تو بناؤ ہے۔ میرے نبی نے ہدایت دی کہ یہاں سے گزرو آپ لوگ، وہاں سے آپ جن پر خدا کا عذاب آ گیا آپ روئیں، سمجھے؟ جیسے کہ آپ ادھر بالا کوٹ میں 2008 کے اندر اللہ تعالیٰ کا خدا کا عذاب آ گیا، بالا کوٹ محاصرہ اور یہ علاقے جب تباہ ہو گئے، تباہ ہونے کے بعد میں وہاں کیا خیال کر لینا یہ بات ختم کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں اولم، یہاں پر علماء باتیں پا گیا، مانا ہوگا الم یتزہ لکم، بولو الم یتزہ لکم، کیا تمہارے لیے واضح نہیں ہوا، ولم یہدی، اور رہنمائی نہیں کی للذین یرثون الارض، جو زمین کے وارث بنتے من بعد اہلیہا، من بعد ہلاک اہلیہا، زمین میں جب قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں اور جو لوگ زمین کے وارث بنتے جیسے کہ بنی اسرائیل وارث بن گئے، فرعونیوں کو اللہ نے غرق کر دیا اور ان کی ساری دولتیں چونکہ بس اسی کی چل رہی چلا رہے، الم یتزہ، کیا واضح نہیں ہوا، ولم یہدی، اور رہنمائی نہیں کر رہی ہے للذین آمنوا، للذین ان لوگوں کے جو وارث بنتے زمین کے، من بعد ہلاک اہلیہا، زمین کی ہلاک، لیکن رہنے والوں کی ہلاکت کے بعد جو زمین کے وارث بنتے، کیا واضح نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ کیا ان کی رہنمائی نہیں کی، کس چیز نے؟ یہ لم یہدی کا فائل آ رہا، انہ لو نشاء اسقناہم، اگر ہم چاہیں، یہ ان ضمیر اس کا ہوگا، وہ ضمیر سمجھے، یہ ضمیر اشارہ، انہ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، یہ پورا تعبیر مصدر یہ فائل بنے گا لم یہدی کے لیے، انہ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، اسقناہم بذنوبہم، ان کو بھی مصیبت میں مبتلا کر دیں، مصیبت میں ڈال دیں ان گناہوں کی وجہ سے۔ یہ لوگ یہ دیکھتے نہیں ہیں جیسے کہ سابق قوم اپنے گناہوں کی وجہ سے مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے، تباہ ہو گئے، تو یہ ان سبق حاصل کر لیں، یہ بات ان کے سامنے واضح نہیں ہوئی، یہ بھی اسی طرح وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر ہم مہر لگائیں گے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کسی بات کو بھی پھر سنیں گے نہیں، لا يسمعون کا معنی ایک مکمل قوت سماعت کو ختم کر دے، پہلا معنی، دوسرا فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ مَوْعِظَةً، کسی بات کو سننے کے قابل بھی نہ رہے، اللہ رسول کی بات کو سننے کے قابل بھی نہیں رہے، جن کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دیا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کاری لقمان آ گیا، تھوڑا سا بس 11 بجے